الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پچھلی آیتوں میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ فرعون کے کوہ طور پر جانے کے بعد قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کیا، تو اس کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو قتل ہونے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ قتل ہوئے۔ تو اس آیت میں اس سے لگتی ہوئی بات اور ایک نعمت کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے وہ یا تو بنی اسرائیل کے قتل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یا پھر قتل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، کہ جب وہ لوگ قتل سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں پر یہ لوگ توبہ تو کر چکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر آ کر کچھ چنے ہوئے لوگ سارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم میں سے 70 لوگوں کو، جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اور نیک لوگ تھے، چن لیا اور ان 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر روانہ ہوئے۔ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو نیچے ان لوگوں سے فرمایا کہ پہلے غسل کرو، پھر 3 دن کے روزے رکھو، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی بات ہوگی۔ انہوں نے غسل کیا، روزے رکھے۔ اصل میں بنی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اس جرم کی سزا آپس میں قتل ہونا ہے، تو اس پر ان کو یقین نہ تھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی تمنا ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں واقعی اللہ کا کلام ہے، ہم اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر آنے کے لیے کہا،
کہ وہ ایک جنگل کا حصہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ چونکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں ایک طرح سے آدمی شہر اور شہر کے بھیڑ بھاڑ سے الگ تھلگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے کہ بھئی آبادی سے باہر جب آدمی کام کرے گا تو وہاں یکسوئی حاصل ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ یہاں بستیوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں نہیں، طور پہاڑ پر آؤ تو پھر تم کو جو ہے اللہ کا کلام سنایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد ہی کہتے ہیں۔ تو ان 70 لوگوں کو پہاڑ کے نیچے چھوڑا اور کہا یہیں پر رک کر میرا انتظار کرو۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو ایک سفید ستون کی طرح سے آسمان سے لے کر زمین تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا اور وہ پھیلتے پھیلتے سفید بادل کی طرح سے پوری پہاڑی کو ڈھانک لیا۔ پھر اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جس کو نیچے کھڑے 70 لوگ جو تھے انہوں نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ ان لوگوں سے پوچھے کہ تم لوگوں نے اللہ کا کلام سن لیا، اب تو تم لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ میں جو کہتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کہتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے نعمتیں بہت اتاری، لیکن یہ قوم بہت شرارت پسند بھی تھی۔ جب کلام سن لیا تو کہا ہاں سنا تو، لیکن کیا معلوم کہ وہ تمہارا رب اللہ ہی کلام کر رہا تھا یا کچھ اور، وہ اللہ کا کلام تھا یا کسی اور کا کلام، کیا معلوم۔ وہ تو بادل تھا، سب ڈھکا ہوا لگ رہا تھا، ہم دیکھ نہیں سکے، بس سنا۔ تو اب کیا کہا، ہم کو تو تب یقین ہوگا جب کہ ہم اپنی نظروں سے شکل و صورت کے ساتھ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو شکل و صورت کے ساتھ دیکھ لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مگر وہ بنا شکل و صورت کے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم کو شکل و صورت والا خدا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کہ ہاں یہ کلام اللہ کی طرف سے تھا۔ ان لوگوں نے جب کلام سنا تو ایک بات اور کہا کہ جتنی باتیں ہم نے سنا یہ سب تو اللہ نے کہا اور موسیٰ سے کہا، ہم سے تو کچھ نہیں کہا، تو کچھ ہم سے بھی کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا، کہ اے لوگو میں تمہارا اللہ ہوں، معبود ہوں، میرے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے، میں تم کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہوں اور تم کو میں مصر سے نکالوں گا اور ایک دوسرے شہر میں لے جاؤں گا، تو تم لوگ اطاعت کرنا،
میرا حکم ماننا، میری عبادت کرنا، میری عبادت کو چھوڑ کر نافرمانی نہیں کرنا۔ تو اب یہ بات بھی ہو گئی کہ چلو موسیٰ علیہ السلام سے ساری باتیں نہیں، ان 70 لوگوں سے بھی بات کر لیا اللہ نے، لیکن اب کیا کہنے لگے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم ظاہری کھلم کھلا دیکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم شکل و صورت کے ساتھ کھلم کھلا دیکھ لیں، تب جا کے ہم یقین کریں گے۔ تو یہ شرارت کی انتہا تھی نا، اتنے سارے انعام اللہ نے کیے، تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانو۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تمہارے عقل کی کمی ہے، تمہاری سمجھ کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ماننا ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ بھئی ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، بغیر دیکھے مان لیا جائے، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اب اللہ تعالیٰ کو جلال تو آیا، یہ جلال آنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ چنگھاڑ کے ساتھ بھیجا، کڑک کے ساتھ بھیجا، ایک آگ آئی اور اس کے ساتھ میں سخت آواز، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کڑک نے تم لوگوں کو آ لیا، بجلی نے آ لیا، تو آگ اتری سخت آواز کے ساتھ میں۔ تو اب اس آگ کی تاب یہ کیا لاتے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ سے فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے کھلم کھلا نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ کھلم کھلا دیکھنے کا شرف صرف اپنے محبوب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو جب حضرت موسیٰ جو پیغمبر تھے ان سے یہ کہا لن ترانی، تو بھلا یہ لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ تو آگ کے آتے ہی، آواز کے سنتے ہی یہ سب زمین پہ گر پڑے اور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ یہ نہیں کہ خالی بے ہوش ہوئے، مر گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں، ایک کو مرتا ہوا دیکھا، دوسرے کو مرتا ہوا دیکھا، تیسرے کو مرتا ہوا دیکھا، چوتھے کو مرتا ہوا دیکھا، یعنی ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ 70 کے 70 مر گئے۔ ایک دن رات یہ مردہ پڑے رہے، ایک دن رات تک مردہ پڑے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، چاہے جلالی جتنے بھی ہوں، اپنی امت اپنی قوم پر رحم تو آ ہی گیا تھا، آتا ہی تھا۔ پھر پیچھے جو لوگ تھے ان لوگوں کی طرف سے یہ سب نمائندہ بن کر آئے تھے، اگر یہ واپس نہیں گئے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، قوم کے سامنے گواہی دینے کے لیے ان 70 کو لایا تھا، تو 70,000 تو پہلے قتل ہوئے، 70 یہاں مارے گئے، تو آخر میں اپنی قوم سے کیا کہوں گا؟ کون گواہی دے گا؟ الہ العالمین ان کو زندہ فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو یہ زندہ ہونے لگے، اور زندہ بھی ایک ایک کر کے ہوئے، کہ مرے بھی ایک ایک کر کے
اور زندہ بھی ایک ایک کر کے ہوئے تاکہ دیکھ لیں. یہ ہٹ دھرم تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے مارا بھی اور ترتیب سے جلایا بھی، تاکہ تم کو مرنا بھی معلوم ہو، دیکھ لو، اور جینا بھی معلوم ہو اور اس کو دیکھ لو. پھر نہ کہنا ہے کہ نہیں کہ بات بات میں مکر جاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ مرتے بھی دیکھا اور زندہ ہوتے بھی دیکھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے. یعنی جب بجلی نے آ لیا، آگ نے آ لیا، تب بھی تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، آگے کی آیت میں، آیت نمبر 56 میں فرما رہا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر مرے، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر مرنے کے بعد تم کو جلایا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کہ پھر ہم نے تم کو جلایا مرنے کے بعد، زندہ کیا مرنے کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید پر کہ شکریہ ادا کرو، کہ اب شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسے ایسے انعامات کیے کہ ان کے انکار کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، مر گئے، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان کو زندگی دی. نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ تم نے جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے کہ ہم کلم کلا اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں، تو تم کو بجلی نے آ لیا، کڑک نے آ لیا، مر گئے. پھر مرنے کے بعد حضرت موسیٰ کی دعا سے تم کو زندہ کیا. اب تو شکریہ ادا کرو، اب تو میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ کہ جب تمہارے ساتھ اتنے سارے احسانات ہوئے تو ان احسانات کا بدلہ، شکریہ تو یہی ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ، نافرمانی نہ کرو. اگر نافرمانی کرو گے تو تم کو آج بھی عذاب آ سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ آقا رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کے صدقے میں پوری قوم کبھی ہلاک نہیں ہوتی ہے، عذاب میں مبتلا نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، ان عذابوں کو یاد دلا دلا کر اپنی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگو یاد کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، اور جو داخل ہو چکے ہو وہ ثابت قدم رہو.